کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ نے بیٹا جنا یا حضرت عیسیٰ جو ہے اس کو اگر کوئی اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کو گالی دی، یعنی ماں بہن کچھ نہیں کیا اس نے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے یا حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو گالی دی اتنا یہ اللہ جو ہے یہ اسلام جو ہے اتنا نیرو مائنڈیڈ ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، نیرو مائنڈیڈ کا مطلب کیسے ہوا یہ؟ کسی کو کوئی باپ کہہ دے، ٹھیک ہے، اس پہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گالی دے رہا ہے. بھائی آپ کا اگر کوئی بیٹا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو بول دے کہ میں آپ کا باپ ہوں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں اس کو گالی نہیں سمجھوں گا، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ارے میرے بیٹے نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے تو ابھی زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر پھٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. میں وہ بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا بیٹا آپ سے بولے کہ میں آپ کا باپ ہوں، ہاں یوں کر کے بولے تو آپ اس کو گالی سمجھو گے؟ آپ کی تعریف؟ اچھا تعریف ہے آپ کی؟ تعریف نہیں ہے لیکن گالی بھی نہیں ہے. اگر تعریف نہیں ہے تو میرے لیے یہ کوئی گالی بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹے کا دشمن بن جاؤں، میں اس کا قتل پہ آمادہ ہو جاؤں، میں اس کو بے دخل کر دوں، میں اس کو مارنا تھاننا شروع کر دوں. جو ہے وہ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. ہاں، اتنے سخت لہجے میں اللہ کہتا ہے کہ جیسے پہاڑ وہاڑ جو ہے وہ پھٹ جائیں گے اس طریقے سے. یہ کیا بات ہے یار، اتنا کیوں سینسیٹیو ہے اللہ تمہارا؟ اچھا تمہارا اللہ سینسیٹیو ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ ورڈ کا میننگ پتا آپ کو؟ میں پوچھ رہا ہوں اللہ تمہارا سینسیٹیو ہے کیا نہیں ہے؟ سینسیٹیو؟ اللہ کے اندر نفس تھوڑی ہے سینسیٹیو. کیا سینسیٹیو؟ اگر سینسیٹیو نہیں ہے تو اس کو کسی کے شرک کرنے سے اور کسی کو اس کو باپ بول دینے سے یا کسی دوسرے کو اس کا بیٹا مان لینے سے اللہ کو پھر اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کر کے آپ اس سے وعدہ کر آئے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں گا. اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو پیدا ہونا ہے تو آپ نے بولا کہ ہاں آپ کو انسان بننا ہے، تو آپ نے انسان میرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اللہ کو کیسا بول دیا کہ مجھے پیدا ہونا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا بننا ہے، پھر جا کے آپ نے بولا مجھے انسان بننا ہے، پھر جا کے آپ کو انسان بے وقوف کے لیے چنا انسان نے، باقی سب نے بھی چنا وہ چیزیں چن لی. اللہ نے میرے سے پوچھا تھا کہ مجھے کیا بننا ہے تو میں نے اللہ کو بولا کہ مجھے انسان بننا ہے. جی ہاں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. او باپ رے باپ بھائی، اس سے فیری ٹیل ہمارے کیا ہو سکتا ہے بھائی، اس سے بڑا فیری ٹیل؟ اللہ نے پوچھا کہ انسان بننا ہے، اس نے نفس اٹھا لیا. انسان بے وقوف تھا، اس نے نفس اٹھا لیا، اس نے اپنے لیے ٹیسٹ چن لیا. انسان ہاں نہیں بے وقوف تھا، ہاں بے وقوف تھا، اس لیے اس نے نفس چن لیا. اچھا مسلم بھائی یہ بتاؤ، جو سور تھا اس سے بھی اللہ نے پوچھا تھا کہ تم کو انسان بننا ہے کیا بننا ہے، تو اس نے بولا مجھے سور بننا ہے. نفس والی چیزوں سے پوچھا تھا، نفس جس نے چنا اس نے چن لیا. جیسے کہ اللہ نے سورج سے جو جس کو فری ول دی ہے، سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے، جو برے کام بھی کر سکتی ہے. ہاں جیسے کہ انسان ہے، انسان کو فری ول دی ہے، جن ہے جن کو دی ہے، لیکن فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ آرڈر دے گا نا تو اللہ وہی کرے گا، وہ فرشتے وہی کرتے ہیں. تو مطلب میرے پاس دونوں آپشن تھا، کیونکہ میرے پاس نفس تھا، یا تو میں فرشتہ بنتا اللہ کو بول کے، یا تو میں جن بنتا. ایسے جن نہیں، آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ فرشتے بنو، انسان بنو، جو بھی بنو، آپ کے پاس آپشن تھا. آپ نے انسان کا نفس چن لیا. لیکن اگر میرے کو آپشن دیتا تو بھائی میں چوتیا تھوڑی نہ ہوں جو انسان بننے کے لیے بولوں گا، میں تو فرشتہ بننے کی مانگ کروں گا. بھائی تھے نا، اسی لیے تو اللہ نے بولا بے وقوف تھا انسان، اس نے نفس چن لیا. قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا مطلب ہم انسان جو ہے وہ پہلے سے ہی بیوقوف تھے. اللہ نے ہمیں بنایا اور سب سے پوچھا گیا اس کو کیا بننا ہے، اس کو فری ول دی اللہ نے. تو سب سے پہلے اللہ نے بنایا جہنم بنائی، سب سے پہلے جہنم بنائی. اوکے ہاں، جنت اور جہنم بنانے کے بعد ایک ایسی جگہ بنائی، اس کو بولتے ہیں عالم برزخ. ہاں ٹھیک ہے، عالم برزخ. اس کے بعد دنیا یونیورس بنائی، اور اس کے اندر ہماری جنوں کو پہلے بنا دیا تھا، اس کی روحوں کو بنا دیا تھا. فرشتوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، اور انسان ان سب کی روح بنائی. جنوں کو بنا دیا تھا نا. پھر آپ یہ سب باتوں پہ ایمان رکھتے ہو؟ یہ سب چیز، یہ سب جتنی آپ نے کامیڈی باتیں بتائی، آپ اس پہ سب ایمان رکھتے ہو؟ کامیڈی کہاں سے ہوئی؟ اب میں بتاتا ہوں نا. ہمارے لیے یہ بیوقوفی اور کامیڈی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس پہ ایمان رکھتے ہو نا، یہ سب چیز پہ؟ جی بالکل ایمان رکھتا ہوں میں، قرآن شریف کی ہر چیز بات پہ ایمان رکھتا ہوں. ابھی ہمیں ایکچوئل ٹاپک پہ آنا ہے. یہ بتاؤ کہ اللہ کی گستاخی پہ کیا سزا ہے؟ کے بعد ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا نا،
ہمیں پاک صاف رہ کے کم سے کم گناہ ہو کر ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے. اللہ نے ہمیں وہ جنت بنا دی, اس کو ایک انٹرنل لائف رکھنی تھی. اچھا, اکثریت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی انسانوں کی؟ اکثرہم فاسقون, اور ایک حدیث میں ہے کہ 1000 میں ایک بندہ جنت میں جائے گا, باقی 999 جو ہے وہ اس میں جہنم میں جائیں گے. یہ تو کمال کی چیزیں تو آپ کے رسول اللہ نے آلریڈی بتائی ہے. ایک حدیث ہے, اس کے اندر بتایا جیسے کہ 1000 انسان ہوں گے تو 1000 انسان میں سے 999 انسان جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اتنا زیادہ برا حال ہوگا. اکثریت کہاں جائے گی وہی پوچھ رہا ہوں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اعمال پہ. اللہ کو ایک اٹرنل لائف بنانی تھی. ارے میرے بھائی, جب تمہارے رسول اللہ نے آلریڈی بول دیا ہے 1000 میں ایک جن جو ہے وہ جنت جائے گا, باقی جہنم میں, تو اکثریت تو جہنم میں جائے گی نا. یہ جب معلوم ہے جواب تو کیوں جلیبی بنا رہے ہو آپ؟ یہ والی حدیث کا مجھے کنفرم نہیں ہے, صحیح ہے غلط ہے, دیکھنا پڑے گا. صحیح حدیث ہے میرے بھائی, ہاں دیکھ لینا. چلو ابھی آگے بڑھتے بھائی, اصل ٹاپک, پھر بہت سارے لوگ جڑے ہیں. گستاخی پہ کیا سزا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا رولر ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ بٹھا کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے غلطی سے بول دیا, جان بوجھ کے بولا تو پھر بھی میں نے جان بوجھ کے کیپٹل پنشمنٹ ہے, موت کی سزا بھی مل سکتی ہے آپ کو. کیپٹل پنشمنٹ کس کو کہتے ہیں, ذرا ایکسپلین کرو, کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ گلا کاٹا جائے گا نا؟ موت کی سزا بھی مل سکتی ہے آپ کو, بالکل وہی گلا کاٹا جائے گا. اسلامک اسٹیٹ بھائی کوئی عام انسان جا کے گلا نہیں کاٹ سکتا. میں عام انسان اور خاص انسان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں سزا کی بات کر رہا ہوں. اس کا گلا کاٹا جائے گا نا؟ موت کی سزا, گردن اڑا دی جائے گی. ہاں میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اگر کوئی اللہ کی گستاخی کرتا ہے اور وہ اسلامک اسٹیٹ ہے, اور چونکہ اللہ اتنا سینسیٹیو ہے, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے تو اللہ کے مطابق وہ گستاخی ہے. یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی گستاخی پہ کیا سزا ہے؟ اس کے لیے بھی بتایا جائے گا آپ کو کہ آپ غلط بتا رہے ہو, صحیح بتا رہے ہو. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. تو آپ پھر بھی جان مجھ کے اگر غلط ورڈ بولتے ہو تو وہ بھی اسلامک اسٹیٹ کا رول ڈیسائیڈ کرتا ہے. ایسے ہی بنا بات کی کوئی گردن نہیں اڑا سکتا. گردن اڑے گی وہ بھی اسلامک اسٹیٹ کا رولر نہیں, وہ بھی اسلامک اسٹیٹ کا رولر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں سب سے زیادہ وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ 1 منٹ, جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک رول بنا دیا یہاں پر کہ آپ اگر گستاخی کرو گے تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا, ایسا رول بن گیا مان لو, تو آپ کو تو اگر کرتے ہو تو آپ کو تو سزا ملے گی, وہی جیسا رول بنے گا اسی طریقے سے. تو بھائی اسلامک اسٹیٹ میں اگر یہ اسلامک اسٹیٹ کا جو حکمران ہے وہ فکس کر دے کہ اللہ کی یا رسول اللہ کی گستاخی پہ آپ کو سزا موت ملے گی, آپ کی گردن اڑائی جائے گی, اور وہاں پہ اگر کوئی اللہ کو یا رسول اللہ کو کچھ کہتا ہے, بلاسفیمی کرتا ہے, تو اس کی گردن اڑائی جائے گی. اتنا زبردست اسلام. چلیے اب یہ بتائیے کہ گستاخی کی پریبھاشا کیا ہے گستاخی, کس کو گستاخی کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ فرانس میں جاؤ, اب فرانس میں جا کے بولو کہ آپ ایمینوئل میکرون جو ہے وہاں کا راشٹرپتی جو بھی ہے, وہ اس کو جا کے الٹا سیدھا بولتے ہو تو آپ اس کو بلاسفیمی کر رہا ہو. اس نے بھی اپنے بلاسفیمی پر لوگوں کو پکڑ کر سزا دلوا دی تھی. اب دیکھو کیا گردن کٹوایا تھا میکرون نے؟ 10 سال کی جیل ہو گئی تھی اس بندے کو. ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میکرون نے گردن کٹوائی تھی کیا؟ کوئی اس کی برائی کیا پرسنل لیول پہ میکرون کی تو اس نے اس بندے کی گردن کاٹ دی تھی؟ 7 سال کی سزا سنا دی تھی انہوں نے, جیل میں ڈال دیا تھا بھر کے. یہ ذرا اس کا حوالہ دو کہ میکرون پہ پرسنلی کسی نے کمنٹ کیا, گستاخی کی, تو اس نے 10 سال کی سزا دیا. ذرا یہ کہاں سے آپ نے لیا, ذرا بتائیے. ہاں وہ میں بتاؤں گا, اور ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جیسس کرائسٹ کی بلاسفیمی کرنے پر گردن اڑا دی تھی, اور بھی بہت سارے. آپ نے جو بات کہی ہے آپ کو اپنے دعوے پہ دلیل دینی پڑے گی, ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, ورنہ آپ اپنی بات پیچھے لو, بولو کہ میں جب اس کو لے کے آؤں گا, دلیل جب لے کے آؤں گا تب میں یہ بات رکھوں گا. ہٹلر بول دیتا اس کو, ہٹلر بول ایسی کچھ بولا تھا. یہ دو ذرا ایسی کچھ بولا تھا. ہاں 1 منٹ. اور نازی والا تو پتا ہے آپ کو, کسی بھی ویسٹ میں جا کے آپ نازی. ارے بھائی نازی کا چھوڑ دو, ابھی ایک پہلے کلیئر کرو, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. کیا ہونے پہ ہم کہیں گے کہ یہ گستاخی ہے رسول اللہ کی, اللہ کی, وہ بتائیں. نہیں دیکھیں آپ اس کو نا بہت زیادہ ہوش پوش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں گستاخی کیا, اب رسول اللہ اور اللہ تو بیچ میں آنے چاہیے نا, گستاخی کی بات چل رہی ہے, تو اوبویسلی اگر میں آپ کو گالی دوں گا تو یہ آپ کی گستاخی ہے. یہی پوچھ رہا ہوں کہ انسلٹ کیا ہے آپ کے نزدیک. نہیں مطلب اللہ کے رسول کی انسلٹ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا, رسول کو رسول نہ ماننا ہی گستاخی ہے. یہ گستاخی ہے.
اسی لیے یہ ٹاپک رکھا ہوں میں نے کہ ایک مومن رسول کو رسول نہ ماننا بھی گستاخی ہے رسول کی. واہ واہ. جی ہاں اچھا, اس پہ سزا کیا ہے؟ جی نہیں, کس نے کہا سزا؟ اس کی تو کوئی سزا نہیں. اب میں آپ کو گالی دوں گا, اس کی سزا دیں گے آپ مجھے؟ اور اگر میں دکھا دوں کہ گستاخی پہ رسول اللہ نے رسول اللہ یا ان کے صحابہ جو ہے انہوں نے سزا دی ہے تو ٹھیک ہے, مجھے دکھائیں, آپ بتائیں مجھے. حدیث نمبر 4361 ہے, ٹھیک ہے, the ruling regarding one who reviles the prophet, ٹھیک ہے, تو رسول اللہ کو برا بھلا کہے اس پہ کیا رولنگ ہے, ٹھیک ہے. ایک نابینا شخص کے پاس ایک ام ولد تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی اور آپ کی حجوں کیا کرتی تھی. وہ نابینا اسے روکتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی, وہ اسے جھڑکتا تھا لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتی تھی. حسب معمول ایک رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجوں شروع کی اور آپ کو گالیاں دینے لگی, تو اس اندھے نے ایک چھری لی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا کر اسے ہلاک کر دیا. اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے اس جگہ کو جہاں وہ تھی خون سے لت پت کر دیا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثے کا ذکر کیا گیا. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس نے یہ کیا ہے میں اس سے اللہ کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے. تو وہ اندھا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھاندتے اور ہانپتے کانپتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا, اللہ کے رسول میں اس کا مولی ہوں. وہ آپ کو گالیاں دیتی اور آپ کی حجوں کیا کرتی تھی. میں اسے منع کرتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی. میں اسے جھڑکتا تھا لیکن وہ کسی صورت میں باز نہیں آتی تھی. میرے اس سے موتیوں کے مانند 2 بچے ہیں, وہ مجھے بڑی محبوب تھی. تو کل رات آئی, حسب معمول وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور حجوں کرنے شروع کی. میں نے ایک چھری اٹھائی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا دیا. وہ اس کے پیٹ میں گھس گئی یہاں تک کہ میں نے اسے مار ہی ڈالا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سنو, تم گواہ رہنا کہ اس کا خون لغو ہے, یعنی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. قربان جاؤں میں ایسے رسول پہ اور ایسے سائیکو لوگوں پہ. ایک غلام تھا, اس کی بیوی تھی, رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی, گالیاں دیتی تھی. اس نے منع کیا, اندھا تھا وہ صحابی, منع کیا, وہ نہیں مانی. اور ایک بار جو ہے رات کو وہ ہمیشہ کی طرح رسول اللہ کو برا بھلا کہنے لگی, حجوں کرنے لگی, گالیاں دی. تو اس نے ایک چھری لیا اور اس کے پیٹ پہ ایسا دبایا. کس نے؟ اس صحابی نے. اچھا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں, ایسا دبایا کہ وہ مر گئی اور اس کے جو ہے وہ یہ تھی, پریگننٹ تھی, اس کے پیر سے بچہ نکلا اور وہ اس میں خون میں لت پت ہو گیا. پھر دوسرے دن جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا کس نے ایسا کیا. تو نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور بولے کہ اللہ کے رسول میں نے کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے گالیاں دیتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا سارے لوگ گواہ ہو جاؤ. تو آپ تو کہہ رہے تھے گالی دینے پہ تھوڑی نا آپ کو سزا ملے گی, یہاں تو بھائی پریگننٹ لیڈی ہے, اس سے اس کے 2 بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس نے تو قتل کر دیا جیسے کنہیا لال کا قتل کیا تھا 2 پاگل پھرے مومنوں نے. تو مومن قتل کرے, اللہ کے رسول نے تو مطلب اس چیز کے لیے انڈورس کیا کیا؟ مطلب وہ پہلے اس نے کر دیا. میرے بھائی عمران بھائی, رسول اللہ نے کہا اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں. اچھا, انڈورس کیا رسول اللہ نے. اچھا ٹھیک ہے, چلو اس کو دیکھنا پڑے گا, مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں. یہ تو غلط بات ہے نا میرے بھائی عمران بھائی. میرے پیارے بھائی, آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ گئے اور آپ نے دیکھا, اور دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے. میں نیچے آپ کو اس کا اسکرین پہ گریڈ صحیح, ٹھیک ہے, میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو. اگر یہ حدیث صحیح نکلتی ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ آ کے اسلام چھوڑیں گے؟ صحیح حدیث ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پلایا جائے, تو مسلمان آپ کے انوسار وہ بھی پیتے ہوں گے. یہاں پہ ابھی اونٹ کے پیشاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کر گیا نا کھلواڑ استاد, مطلب اپنے حساب سے حدیثیں مان لی آپ کو. میرے بھائی جی بتائیں. دیکھو چالاکی سے کام نہیں, آپ ایک اچھے بھائی ہے. ہم چالاکی کہاں کر رہے ہیں, ہم میری سن لو پہلے بات. جی بتائیں. آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا, دلیل مانگی, میں نے آپ کو دیا, اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ اتنے سرفرے تھے کہ بات میں وہ جو ہے نا وہ تلواریں نکل جاتی تھی. دیکھیے میں ایک ویڈیو بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. رسول اللہ کا صرف فیصلہ نہ ماننے پر منافق کی سائیکو قسم کے جو بندے تھے حضرت عمر, انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. کتنے سائیکو لوگ تھے اور کیسے لوگ تھے دوستو, آپ لوگ خود دیکھیے. یہ ہمارے ہلتے ڈلتے
मोमिन है, मौलाना है, बड़े फेमस, लाखों में इनके फॉलोअर्स होते हैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो मुकदमा लेके वो यहूदी और मुनाफिक आ गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अपना मुकदमा सुनाओ। तो उस मुनाफिक ने कहा ये हुआ, सारी कहानी सुनाई। अब यहूदी की बारी आई, कहा हाँ भाई तू सुना। उसने कहा कि मेरी सिर्फ एक बात है। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल इस मुकदमे का फैसला मेरे हक में कर चुके हैं, बस मैं नहीं सुनाता क्या हुआ, बस इतनी बात है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नाम निहाद कलमा गो से कहा ये सच कह रहे, हुजूर ने इसका फैसला कर दिया है इसके हक में? कहने जी हाँ, लेकिन मैं हुजूर आपसे करवाने आया। कहा फिर रुको अभी करता हूँ। आप अंदर गए, जब वापस आए तो हाथ में तलवार थी। हो। हजरत उमर ने उस मुनाफिक की गर्दन काटते हुए तारीफ साज लफ्ज कहे हा काजा अकदी लिमन लम यर्द बिक़दाइल्लाह व रसूलिही, जो अल्लाह उसके रसूल के फैसले को नहीं मानता, उमर की तलवार उसका फैसला ऐसे ही करती। हाय 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 हाय, उसकी गर्दन काट के रख दी। सुभान यही तो अल्लाह, मुमताज कादरी ने किया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला ना माने, उमर उसकी गर्दन उतार देता है। ये है आपका इस्लाम मेरे भाई। आप लोगों ने देखा कि ये कितने इंटॉलरेंट लोग थे जो सहाबा थे, रसूलुल्लाह की जमात पूरी जो थी, कि बात बात पे, यानी ह्यूमन लाइफ की इनके नजर में कुछ वैल्यू नहीं थी। अगर कन्हैया लाल का कोई कत्ल कर देता है तो वो असल में सीख रहा है रसूल से, वो सीख रहा है किससे? वो सीख रहा है अपने सहाबाओं से, कि बात बात पे इनकी तलवारें निकल जाती थी, गर्दनें उड़ा देते थे, और हमने हवाला दिया। और भाई ने कहा, क्या कहा? कि रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानना भी गुस्ताखी है। यानी जितने लोग रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते या झूठे रसूल मानते हैं, इस्लाम के हिसाब से वो सब गुस्ताखी कर रहे हैं, और इन सब की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, गर्दनें। आप लोगों को बता दूं कि भाई हनफी फिक़्ह के हिसाब से अगर एक मुसलमान बंदा अगर वो रोजा ना रखे और लोगों के सामने अगर खाए, तो उसकी भी गर्दन उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, उसको भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। इतने सेंसिटिव है ये लोग। ये है इस्लाम की हकीकत मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि रोजा ना रख के कोई अगर जो है वो ऐसी किसी के सामने खाना खाए तो उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। इतना यानी ह्यूमन वैल्यू नाम की चीज इस्लाम में है ही नहीं मेरे भाइयों। आपको मैंने सुनन अबी दाऊद का हवाला दिया है और एक उमर का वीडियो आपको शेयर किया है, फेमस यानी वाकया है वो, आप जाके चेक करिए वो। और ये दो चीज चेक करने के बाद अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है, आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप आके अपनी बात रखिए। गर्दन उतार दी क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल को बुरा कहा। ठीक है, इससे पहले भी एक भाई आपसे बात कर रहे थे कि वो इस्लामिक स्टेट का मामला था। इस्लामिक स्टेट है, वहाँ कानून नाफिज है। ऑब्वियस बात है, मेरे इंडिया के अंदर आप विदाउट हेलमेट ड्राइविंग बाइक राइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका चालान कटेगा। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूँ और मेरा चालान क्यों काट रहे? भाई आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ क्यों जाएंगे? आप जो कानून वहाँ राइड आप करें, बिल्कुल बाहर जाके करें ना। इंडिया से बाहर निकले आप बिना हेलमेट के, क्या आप उल्टे होके गाड़ी चलाएं? गाड़ी पे खड़े होके चलाएं गाड़ी को। देखिए कि हमारे मोमिन भाई कितने बेबस हो जाते हैं जब उनके सामने इस्लाम की गंदगियां पेश की जाती है। यानी इनको 100 तोपों की सलामी देना चाहिए ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, ऐसे मिसाल देने के लिए, कि इनको मिसाल मिली कि भाई आप इंडिया में रहते हो, हेलमेट पहनना कंपलसरी है, हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको फाइन लगेगा। और इसको ये मैच कर रहे हैं किससे? कि भाई कोई अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है या अल्लाह की गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हेलमेट गर्दन बचाने के लिए है और शरिया लॉ जो है वो गर्दन उड़ाने के लिए है। हेलमेट बचा रहा है गर्दन को, आप उड़ाने की बात कर रहे हो गर्दन को। ने जो एग्जांपल दिया वो लॉजिकल है? गई इनकी आवाज। पहले तो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा करना गलत है, लेकिन अब जब हवाला मिला तो बोल रहे हैं कि भाई इस पे क्या कहते हैं, हेलमेट नहीं पहने तो सजा है, तो ठीक है, उस हिसाब से अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ये भी सही है। यार इतने बेवकूफी वाले एग्जाम्पल कोई कैसे दे सकता है अली भाई? इमरान मलिक भाई यार, असल में कुरान आपको ना सिर्फ दीन सिखाता है, कुरान असल में आपको फलसफा, मंतक, सब कुछ वही सिखाता है। तो इनकी हर चीज की सोर्स जो है, मंतक कहाँ से सीखी? कुरान से। फलसफा कहाँ से सीखा? कुरान से। दीन कहाँ से सीखा? वो भी कुरान से। हिस्ट्री कहाँ से सीखी? वो भी कुरान से। तो इनका सारा मसला ये है
ان کا سارا مسئلہ یہ ایک کتاب کو ہر چیز کی کتاب بنایا ہوا ہے بھائی. لاجک وہ نہیں ہے جو قرآن نے آپ کو بتائی ہوئی ہے, لاجک کی الگ پڑھائی ہے, وہ ایک الگ فیلڈ ہے. لاجک باقاعدہ اپنے آپ میں ایک پڑھائی ہے, لوگ 6 سال کی ڈگری لیتے ہیں اس میں, لاجک میں صرف منطق کی ڈگریاں لی جاتی ہیں کالجوں میں, یونیورسٹیز میں. تو وہ قرآن سے نہیں ہے وہ لاجک. آپ قرآن سے آپ کوئی مسئلہ اٹھا لینا ساحل بھائی, اور آپ کا جواب کیا ہوگا, آپ نے دیکھا نہیں فلاں مفتی نے اس کا جواب دیا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ذاکر نائک نے اس کا جواب. اب بھائی آپ نے جواب دے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے لے لیا. وہ تو کوئی بھی جواب دے دے فضول قسم کا, آپ کے جواب سینس نہیں بناتے, تبھی تو یہ آرگومنٹ آج تک زندہ ہے. کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کھانا کھاتا ہے سب کے سامنے, تو اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ رمضان کے دنوں میں اعلانیہ یعنی عام طور پہ بغیر کسی مجبوری کے لوگوں کے سامنے کھانا پینا کیسا ہے. چونکہ بہت سارے حضرات رمضان شریف میں کھل کر کھاتے پیتے ہیں, روزہ کا لحاظ نہیں کرتے, اس بات کو مکمل سمجھتے ہیں, لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں, پوری ویڈیو کو دیکھیں. ایسے لوگ جو رمضان شریف کے دنوں میں کھلم کھلا جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے کھاتے ہیں, شریعت کی روشنی میں ایسے لوگ ظالم, سخت گنہگار, جہنم کے عذاب کے حقدار ہیں. جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے, اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے کہ ایسے لوگوں پہ سختی کیا جائے اور ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. سبھی لوگ علی بھائی سنیں, جی 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 بالکل بالکل بالکل, تو شریعت کے حساب سے اس کو بھی قتل کی سزا ہے اگر اسلامک اسٹیٹ میں ہو. اور پھر اگر وہ اسلامک اسٹیٹ میں نہ ہو, جیسے انڈیا میں ہو یا دوسری جگہ ہو, تو جو مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرے. کیا کیا شامل ہوگا, اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے, اس کو سلام نہ کیا جائے, کیا کیا شامل ہوگا اس میں؟ سب سوشل بائیکاٹ, ہر طریقے سے اس کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے گا. آپ سوچو کہ ایک روزہ نہ رکھنے پہ سوشل بائیکاٹ ہے, تو اسلام چھوڑ دینے پہ پھر کیا کریں گے مسلمان؟ مطلب انسان کی کچھ ویلیو نہیں ہے. لوگوں کی مینٹالٹی سامنے آتی ہے ایڈم, کہ بندہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو رسول نہ ماننا بھی رسول اللہ کی گستاخی ہے. سبحان اللہ. تو سر یہ بات تو ہے, تبھی تو یہی تو سر جی گستاخی کچھ بھی ہے, یہی تو گیم ہے گستاخی کا. لفظ گستاخی عجیب سی چیز ہے, ہر بندے کی اپنی ہے. اچھا ویسے میری دکان سے سب لوگ مستفید ہوں, اس لیے میں نے وہ ویڈیو بھیجی تھی, لیکن آپ نے چلائی نہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو چلاؤں, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ چلاؤں یار. 6 پیکس آف کیمل یورن جو ہے وہ اگر کسی نے خریدنا ہے تو میری دکان سے خرید سکتا ہے. ہر مسلمان کے لیے اسپیشل آفر ہے. کافی عرصے سے میں دکان چلا رہا ہوں اور مسجدوں کو بھی سپلائی کیا ہے ہم لوگوں نے, تو جو بھی خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے. کیونکہ جو آپ ذرا سن لیں سارے مل کے, شاید کسی کو مستفید ہوں اس سے. تو 6 پیکس آف کیمل یورن اویلیبل ہے, گرم گرم فرام دا ہاٹ مکہ ویدر. What's wrong, Habibi? You look tired and worn down at the Asr prayer. Don't want the 2 p.m. jitters or 3 p.m. coffee crash? Hi. Then try the refreshing energy drink proven by Kufr Science to increase energy without those coffee jitters. It all starts with the water. Our camels are Mecca-sourced, naturally sand-fed, non-GMO, growth hormone, and antibiotic-free, and only drink the best Zamzam water. Scientifically proven to produce the purest milk in urine, just like in the days of the Prophet. At Camel Milk Cola, we don't use those air-conditioned facilities to cold-age filter our urine, or make our cola from frozen or free-dried urine, like those cheaper knockoff brands. Fresh! No, Habibi. Instead, we milk our camels in the hot, dry Mecca MashaAllah, chehra bhi dho usse, chehra bhi dho usse. sun, allowing the urine and milk to mix naturally. In the sand. We then use krozani, the process of allowing the milk and urine to age for 3 days. Subhanallah. And then sand filtered for that bold, handcrafted, oh so fetid urine taste. So pick up a 6-pack of Camel Milk Cola
at Six the pack. local masjid. Camel the سبحان اللہ. اور آپ وائن گلاس میں بھی لے سکتے ہیں. اسپیشل اگر آپ ہمارے اڈے پہ آئیں, کیا اگر آپ زبردست. ہوٹل میں نہیں پینے آتے ہیں تو وائن گلاس کے اندر اسپیشل نیچرلی رائٹ فرام دا ٹیپ, ہاٹ وارم رائٹ فرام دا ٹیپ. only this drink approved by the Islamic scholars of Subhanallah. Al-Anzar University. ماشاءاللہ Desire to run ماشاءاللہ. off or steal camels and kill camel shepherds. Do not operate or be near a camel while drinking. Despite the claims made in this commercial, there is Do no not scientific steal evidence camels. to suggest camel urine increases energy, cures diphtheria, or any other illness. And to the contrary, drinking camel urine either frozen, free, dried concentrate, fresh or fetid, is hazardous to your health. Do not drink even in moderation. اچھا یہ بڑا مست کمنٹ بھیجا ہے ہمارے وشال بھائی نے. If Sahil Stream is popular Maggi, then Adam is Maggi masala pouch in Maggi pack. Both complement each other perfectly. کیا بات ہے یار وشال بھائی. تھینک یو وشال بھائی. زبردست. تو سر یہ اب یہ 6 پیک جس نے بھی لینا ہے, الانوار یونیورسٹی سے ہم اپروول لے لیا ہے, جس نے بھی یہ 6 پیک لینا ہے اور اگر فریش پینا ہے تو ہمارے اڈے پہ آئے, ہم وائن گلاس کے اندر سے اسپیشل نکلوا کے دیں گے. زم واٹر پلواتے ہیں ہم ان کیملز کو تاکہ نیچرلی, اور کبھی ہم نے اینٹی بایوٹکس نہیں لگائی ان کیملز کو, نیور, نو اینٹی بایوٹکس, نیچرلی نون جی ایم او, پرفیکٹ وداؤٹ اینی ہارمونل انٹرونشن. اور یہ جو کیمل بھی ہم نے بڑے زبردست سورس کیے ہیں ساحل صاحب, یہ ہم نے محمد صاحب کے زمانے کے جو کیمل چلتے آ رہے ہیں ان کی نسلوں میں سے ہم نے کیمل اٹھائے ہیں. او ہو تاکہ جو ہے وہ پراپر ہوں, پورا فائدہ نکلے اس میں سے. ہاں بالکل 100%. کیا بات کیا بات. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی بولیے. مرتد کی سزا اور بلاسفیمی کی سزا کچھ نہ کچھ تو ہے نا, ٹھیک ہے. محمد کے آنے کے بعد بھلے مرتدوں کی سزا کیا ہے اس دنیا میں شریعہ کے مطابق, کوئی سا بھی پکڑ لیں, اور بلاسفیمی کی شریعہ اسلامیہ, شرع اسلامیہ کے مطابق مرتدوں کی سزا اور بلاسفیمی کی سزا کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مطابق بلاسفیمی کی سزا اور مرتد کی سزا کیا ہے سر؟ دنیا میں کچھ نہیں ہے. دنیا میں کچھ نہیں ہے. آر یو شیور؟ اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ مدرسے میں پڑھے ہو یار, کون سے مدرسے میں پڑھے ہو آپ؟ کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ وہاں پہ کچھ نہیں پڑھایا گیا. امام ابو حنیفہ کا شریعہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اس سے ہم متفق نہیں ہے نا. اچھا یہ کہو نا آپ متفق نہیں ہے, یہ تو انہوں نے آپ نے پڑھا نہیں ہے. مقلد بن گئے, ابھی غیر مقلد ہوئے, ابھی مقلد بن گئے. تو یار یہ نہ کہو کہ کچھ نہیں ہے, کہو میں اس سے متفق نہیں ہوں. 2 ڈفرنٹ تھنگز ہے نا میری جان. اب دوبارہ سے اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کریں ذرا کہ ہاں ہے لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں. بولیں. دین میں اسلام میں نہیں ہے, باقی ان کی اپنی تحقیق ہے, ان کو بھی صحیح بول رہے ہیں. تحقیق ہے, ان کی تحقیق کے مطابق ہے, آپ اس سے متفق نہیں ہیں. کریکٹ. ہاں جہاں شریعہ چلتا ہوگا وہاں پہ چلتا ہوگا, جہاں چلتا ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں, چاہے سعودی عربیہ میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو. یار بندہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار کیا کہنا چاہ رہا ہے. ان کا دل چینج ہو رہا ہے, دل چینج ہو رہا ہے. ناسخ و منسوخ کو مانتے ہیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو ناسخ و منسوخ ہیں؟ ہے بالکل مانتے ہیں. کون کون سی آیت ناسخ و منسوخ ہے اور کس کس آیت نے کون کون سی آیت کو ناسخ اور منسوخ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی ہے آپ کے پاس آرٹیکل اس قسم کا؟ یہ کوئی تھوڑا موضوع ہے تو بہت ساری آیتیں ہیں. بہت ساری آیتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سے لا اکراہ فی الدین بھی ایک ایسی آیت ہے, اگر آپ اس کو جنیرک سٹیٹمنٹ لوگے, لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں 3 طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ چونکہ پڑھے لکھے ہیں لہذا آپ کو پتا ہونا چاہیے. 3 طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے اگر اس آیت کو آپ نے جنیرک لینا ہے, ایک اس کی حجت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس آیت کو جنیرک لینا ہے تو یہ اس وقت تھی, اس کے بعد سیف والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا تھا. یہ آپ کے اسکالرز کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کے قرطبی, طبری, ابن کثیر تینوں بتاتے ہیں. آپ ان میں سے اگر کسی کو نہیں مانتے اور اس کو ایبروگیٹ بھی نہیں مانتے تو پھر قرآن میں تکرار ہے, اس تکرار کو سمجھا دیں. تینوں کو مانتے ہیں. بہترین. تو پھر جنیرک تو نہ ہوئی. چھوڑیے اس آیت کو, چھوڑ دیجیے. کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی آپ نے شروع کیا, میں چھوڑ بھی دوں؟ شروع ختم تو کرو نا, پھر چھوڑوں گا. شروع آپ نے کی, ختم کیا نہیں, چھوڑ دو. دیکھیے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے, صاف ستھرا ہے. اس میں ابھی چھوڑ دیں اس بات کو, ابھی لا اکراہ فی الدین کی بات ہو رہی ہے بھائی, اس سے آگے نہیں چلیں. ان تینوں اگر چیزوں کو آپ مانتے ہیں تو جنیرک نہیں آپ نے بولا کیوں میرے سامنے؟ آپ کو ابھی تک پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, میں تفسیریں پڑھ کے نہیں رٹ کے کھڑا ہوں. مجھے جا کے کھولنا نہیں پڑتا, میں بولتا پہلے ہوں دکھاتا بعد میں ہوں. معلوم ہے آپ لوگ. تو پھر آپ نے کیوں بولا لا اکراہ فی الدین؟ اب دوبارہ سے آتے ہیں, مرتد کی اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ کیا قتل کرانا چاہتے ہیں کیا؟
میں نہیں کرا رہا قتل, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے. آپ نے کہا میں امام ابو حنیفہ کی حجت کو اب نہیں مانتا, آپ غیر مقلد ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں اگر نہیں مانتے تو آپ نے مرتد کی اور بلاسفیمر کی سزا کیا رکھی, کیونکہ لا اکراہ فی الدین جو آپ نے دیا تھا وہ تو ٹینٹ فش ہو گیا ابھی. کس نے آپ کو بتایا, کدھر بتایا, کیوں؟ کیونکہ پھر سورہ توبہ کو آپ کو کوڑے میں ڈال دیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 کھول کے پڑھیں ذرا میرے سامنے. آپ ہی اس کو پڑھ کے بتائیے کیا اس میں ہے. سر آپ پڑھیں گے نا سر, دیکھیں آپ اتنے بڑے معلم ہیں, آپ فارغ ہوئے ہوئے ہیں ایک مدرسہ سے, میں آپ کے سامنے کیا پڑھ سکتا ہوں, میری کیا اوقات. مطلب جی سر ترجمہ کرتے ہیں, ترجمہ. بولے کیا ہے, ایمان والو تم لڑو جو کافر ہیں. کون سے کافر, کون سے کافر, ایک خاص ورڈ ہے اس کے اندر, دوبارہ سے پڑھیں نبی, کون سے کافروں سے لڑو؟ جو ایمان لائے ہیں, جو ایمان لائے. کون سا ترجمہ ہے کافر جو ایمان لائے؟ جو تمہارے قریب ہیں اور لازم ہیں. تھینک یو. تمہارے قریب والے کافروں سے لڑو. قریب والے کافر کون سے؟ ہمسائے. جھوٹ بول رہا ہوں کہ تفسیر کھولوں؟ اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے, اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا, ان کو نیست و نابود کیا, اور پھر روم تک کا سفر کیا, اور پھر ایران کے گرد و نواح تک کا سفر کیا, اور وہاں پہ کافروں سے لڑے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مرتد اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے؟ لڑے تو ٹھیک ہے, تو وہ حکم اور مسلمانوں کو دنیا میں نہیں معلوم ہے کیا, وہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی بتا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. میری جان کے ٹوٹے میں ہوں نا, آج تک تو نے وہ نہیں پڑھا اپنے 4 سال میں جو مطلب 4 دنوں میں سکھا دیتا ہوں, اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ, اور کس لیے کر رہا ہوں؟ آپ اس چیز کو غلط طریقے سے میرا, تو میرا جگر ہے, میری جان, تو میرا جگر ہے, جگر بول, ہے نا جگر؟ ہاں بالکل ہے نا, بس تو میرا جگر ہے, میں ہوں نا. اسی کی تفسیر میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا اس کے قرآن کے بھی تو نے ٹرانسلیشن پوری نہیں پڑھی. اب ذرا اس آیت کی باقی کی ٹرانسلیشن پڑھ لے کہ اور لوگ تمہارے اندر کیا پائیں؟ کتلتا پائیں. کتلتا کیا پائیں؟ کتلتا. اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے یا اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کتلتا. یار عربی لگ رہا ہے مجھے یہ ہندی. ساحل یہ ورڈ جو ہے نا یہ عربی کی طرح فیل نہیں ہو رہا. انگریزی کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ اگر کریں نا, اردو میں سختی لکھا ہوا غلط لکھا ہوا ہے, انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو بنتا ہے کرویلٹی. کرویلٹی سمجھتے ہیں؟ جنگلی پن, کتپنا. کتا جو ہے نا جب وہ منہ میں سے اس کے ریشہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور وہ غصے میں آیا ہوتا ہے تو وہ کرویلٹی کے اوپر آتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے آگے کون ہے کون نہیں ہے, اس نے کھانا شروع کر دینا, مالک کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ اب وہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دس از واٹ یور اسلامک اسکرپچرز آر ٹیچنگ یو. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ عربی کی یہ جو قرآن کی یہ والی آیتیں یہ سب سے آخر میں آئی تھی, یہ بھی پتا ہوگا آپ کو. یہ فتح مکہ بھی ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد محمد کی اس دنیا سے رخصت پانے سے کچھ مہینوں پہلے کی آیتیں ہیں, کریکٹ؟ 123 سے لے کے 128 تک. ٹھیک ہے, یہ آخری ریولیشن ہے. اسی کو لے کر ابو بکر نے 1.5 سال تک حرب الردہ کی. اس کا مطلب ہوتا ہے حرب لڑائی, ردا اپوسٹیسی کے خلاف لڑائی کی, مرتدوں کے خلاف لڑائی کی. اس کے بعد آپ کے عثمان صاحب نے نکلے اور انہیں جگہ جگہ جا کے قتل و قتال کیے, اور ان کو صرف 3 ہی آپشنز لیں جو کہ 9 کی 28 کے اندر 29 کے اندر ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے, اسلام قبول کر لو یا لڑائی کرو مرمرا جاؤ یا جزیہ دو کوڈے کوڈے ہو کے. اب مجھے بتائیں اگر ہمارے لیے حضور ان کی پہلی نسل اور دوسری نسل میں بہترین نمونہ ہے, اور سنیوں کی ایک روایت نکلتی ہے, وہ کہتی ہے کہ محمد علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے, اور یہ جو تینوں باقی صحابی ہیں نا یہ اس کی دیواریں ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ دیواروں والی حدیث مجھے ارلی میں نہیں ملی, وہ لیٹر ان کتابوں کے اندر ہے, وہاں پہ علی اس کا دروازہ ہے, یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ شیعوں نے اس کو پکڑ لیا اور سنیوں نے اپنے باقی صحابیوں کو ابو بکر عثمان اور عمر کو بیچ میں ڈالنے کا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بعد میں دیواریں ان کو بعد میں بنایا. لیکن 10 صحابی کرام جو کہ جنت میں, جن کو جنت بشارت دے دی گئی ہے, بشارت جنہ دے دی گئی ہے, ان میں عثمان کا نام بھی ہے, ابو بکر کا نام بھی ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے
عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہے دونوں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر نے مرتدوں کو قتل و عام جو کیا 1.5 سال وہ اس نے غلط کیا اس کو پنشمنٹ ہوئے گی کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. عثمان نے جگہ جگہ جا کے قتل و عام کیا اور لوگوں کو کوٹا کوٹا کر کے ان سے جزیہ لیا. آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا نہیں کہہ سکتے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ آج کل کے مسلمان ایسا کیوں نہیں کر رہے, تو ان کو قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں. اب اسی صورت کی آیت نمبر 73 میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ تم لوگ منافقوں سالو اے محمد یا ایھا النبی جاہدو کس کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ بھی جو میری آیتوں پہ یقین رکھتے ہوئے اسلام لاتے ہوئے مان نہیں رہے ہیں. اگر 73 کو آنے کے لیے آپ پڑھے اسی صورت کی آیت نمبر 43 سے لے کے 73 تک تو اللہ منافقوں کی ڈیفینیشن بھی دے رہا ہے. اللہ یہیں پہ کسی کی 43ویں آیت سے لے کے 73ویں آیت کے درمیان میں منافقوں کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دیتا ہے. منافق کون ہے؟ جو سالے نہ تو اپنے ہاتھوں سے جہاد کر رہے ہیں نہ ہی اپنا پیسہ دے رہے ہیں جہاد کرنے والوں کو, لڑائی کرنے والوں کو, قتل و قتال کرنے والوں کو. اور جہاد کا لفظ اور حرب کا لفظ اور قتال کا لفظ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاد انٹیریل جہاد ہے کیونکہ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. کہیں پہ جہاد لکھ دیا, کہیں پہ قتال لکھ دیا, اور یہ کنورسیشنلی بتایا جا رہا ہے کہ قتل و قتال کے لیے اگر تم باہر نہیں نکلتے, ہاتھ سے نہیں کرتے, ایٹ لیسٹ پیسہ دو تاکہ جن لوگوں نے جہاد کرنا ان کو پیسہ ملے. جہاد جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا فرض ہے جسے فرض کفایہ نہیں کرتے, فرض عین ہے, ایک فرض کفایہ کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو وہ کافی ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ والا جہاد. تو جو کافی ہونے کے لیے باقی کے مسلمانوں نے پیسے دینے ہیں, اور اگر آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تو آپ منافق ہیں. اور محمد کو خود کہا گیا کہ اے محمد نکل ان منافقوں کے ساتھ لڑائی کر, ان پہ سختی کر, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, ان کے ساتھ لڑائی کر. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ نہیں کر رہے وہ منافق ہیں. نمبر تیسری بات, اسلام کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. چاروں شرع کے اندر اور چاروں فقہ کے اندر اٹ از الاؤڈ ٹو لائے اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے. اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے تو الاؤڈ ہے. لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. میرے چینل کے اوپر ایک اور سٹریم ہے, اس کا نام ہے ڈو ناٹ لائے ان اسلام. ڈو ناٹ لائے, اسلام جھوٹ بولنا منع کرتا ہے. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا یہ بات, آپ جا کے سن سکتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بھائی اب اگلا سوال دیں, میں حاضر آپ کا جواب دینے کے لیے. دیکھیے اب میرا نمبر آ گیا نا, ذرا آپ نے سوال کیا تھا میں جواب دیا جی. اور میں آپ ایک بات سے متفق ہوں, ایک بات سے متفق ہیں آپ؟ جی بالکل. میں آپ نے جتنی پڑھی آیت, تھینک یو سر, تھینک یو سر, السلام علیکم سر, تھینک یو. تمام لوگوں نے سن لیا, میری ایک آیت سے متفق ہے. اسلام ایک جہادی مذہب ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا, لڑائی کرنا, قتل و قتال کرنا ضروری ہے. یہ آپ ایکسٹرا آپ جوڑ رہے ہیں نا. نہیں تو اور اس کا مطلب کہ میں نے اور کیا بتایا اتنی دیر میں, اتنی آیتوں میں اور کیا بتایا؟ اتنا بتایا کہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ نہیں, آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمارے صحابہ نے کیا کیے, اور پھر یہ قرآن کی آیت, پھر ساری چیزیں میں بالکل اس پہ مان رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ کا مسئلہ اور آسان ہو گیا. چلیں بہترین. جب آج کا مسلمان وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے, منافق ہے, تو کس نے نہیں کر رہا؟ کس نے نہیں کر رہا؟ کس نے نہیں کر رہا؟ کیوں نہیں ملحد کو مار رہا ہے؟ کس نے کہا نہیں مار رہا؟ کہاں مار رہا ہے؟ پاکستان میں, افغانستان میں, ایران کے اندر, سعودیہ کے اندر, ایجپٹ کے اندر بتایا. کنٹریز کے نام لے لیے, کنٹریز کے نام لے لیے. وہاں پہ خود کنٹری قانون خلاف بنائی ہے, مر دے وہاں قانون. بھائی تو جا کے انہیں سیٹ کرو نا, ہمیں کیوں بول رہے ہو؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے کو دکھائی ہیں اس کا پرچار اور اس پہ عمل ایجپٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے آج ابھی کے ابھی ہزاروں ایگزامپل دے دیتے ہیں. کتنے فیصد ہو رہا ہے؟ 1%. کیا مطلب 1%؟ آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بندہ اوپنلی بلاسفیمی کرے گا؟ جو کرے گا اسے قتل ہو جائے گا. تو کتنے کریں گے بھائی؟ ہلو یار, کیا بچے والی بات کر رہے ہو؟ نہیں, تب بھی مسئلہ آسان ہے. مان لیجیے 5% کر رہے ہیں. اسی سال 2 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے بلاسفیمی کے کیس کے اوپر. ایک بندے کو 2011 سے بھاگا ہوا تھا, وہ 2016 میں پکڑا گیا, 2016 میں پکڑا گیا, 2022 میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے جولائی کے اندر. بھائی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہ آپ نے دنیا کے بارے میں, اگر آپ مدرسے سے پڑھ کے آ کے مجھے جو ہے نا جنرل نالج کا سوال نہ کیا کریں, اور سوری جنرل نالج کے اوپر امپلائی نہ کیا کریں کوئی چیز, جبکہ آپ نے جنرل نالج اینڈ ورلڈ ہسٹریز پڑھی نہیں ہے.
Please don't do that यार. Stick to Islam क्योंकि आप मदरसे वाले बंदे हैं. Stick to Islam. ठीक है, मैं जनरल नॉलेज नहीं पढ़ा सकता पूरी दुनिया में. मैं इसको मान लिया. अब मेरा एक सवाल है आपसे, आप एडम भाई जी, हुक्म जी. ये पूरा जब सारा ये सब कानून गलत है जी, तो सही कानून कौन सा है? हम उसको मानना चाहते हैं. वो सही खुदा कौन है? उसको हाँ उसको मानना चाहते हैं. सही खुदा, सही तरीका. चलो इस्लामिक क्लिफ भाई जो है, एडम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. चलो इनकी बातों से ये तो लग रहा है कि अक्सर बातों से ये हमारी मुत्तफिक है, और ये तो मेरे को अंदाजा हो रहा है कि हमारे इस्लामिक क्लिफ भाई मतलब आधा जो है इनका जहन खुल चुका है. आई होप, मुझे इनकी बातों से ऐसा लग रहा है. नहीं ये अभी मैं इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि इस्लाम में डिसेप्शन अलाउड है. और देखे 3 तरह का लड़ाई होती है. एक लड़ाई होती है जुबान से, जिहाद बिल लिसान, और एक होती है हाथ से, दैया आपकी अपने हाथ की. ये हाथ वाली लड़ाई में नहीं है इस वक्त, हमारे पास जुबान वाली लड़ाई में है. और मोहम्मद ने कहा था कि लड़ाई एक डिसेप्शन है, वॉर इज अ डिसेप्शन, और डिसेप्शन में झूठ बोलना अलाउड है. लिहाजा साहिल भाई आप मान सकते हैं इस बात को, मैं अभी नहीं मान सकता. सॉरी, इनको ट्रस्ट के उस लेवल तक जाना पड़ेगा. हाँ, इनको ट्रस्ट के उस लेवल तक जाना पड़ेगा पहले कि मैं इनकी बात एक्सेप्ट करूं एज ए मुस्लिम. बट एनी हाउ, हाँ मैं बता रहा हूँ अब आपको. कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, आप का जो दीन इस्लाम है वो आपको एक चीज बताता है कि ईसा भी एक नबी था, बताता है. और आपका ईसा जो है वो उसने कोई कत्लो कताल नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की, बताता है. बताता है कि नहीं बताता? बताता है. ओके. अब अगर ईसा ने कोई कत्लो कताल नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, उसका दीन कैसे फैला? तबलीग से. तबलीग से. अब मुझे बताइए, इस्लाम खाली तबलीग से क्यों नहीं फैला? इस्लाम खाली तबलीग ही से फैला है, तलवार से नहीं फैला. अरे अभी आपके पहले तो आपने माना था क्या यार देखा साहिल, मैंने कहा था ना कि ये बंदा भी झूठा है, अभी ये घूमेगा. मैंने बोला था ना, देख ले अभी हो गया. अभी सारा एक्सप्लेन करने के बाद, अबू बकर, उस्मान और उमर की हरकत को एक्सप्लेन करने के बाद इसने कहा अच्छा कौन सा अच्छा है? जब दिखाया तो फिर इस्लाम तलवार से नहीं फैला. अच्छा चले एक और बात करते हैं आपसे. चले सुने, वापस चलते हैं. मोहम्मद जो है वो मक्का में कितने साल रहे? 50 साल. नहीं नबूवत आने के बाद भाई, नबूवत के बाद. उससे पहले जब वो काफिर थे उस वक्त थोड़ी मुझे चाहिए, नबूवत के बाद. लेकिन नबी पैदा होने से पहले भी नबी रहता. 12 साल. अरे यार 13 साल तकरीबन. चलो 12 करते हैं, गोलो मारे 13 को भी, आप ही की बात पे चलते हैं. ठीक है जी, 12 साल. अच्छा जी, मक्का में जब हिजरत करने के बाद आए तो सॉरी मदीना आए तो उसमें कितने साल रहे? 9 साल. हाँ 9 साल. बड़ी मेहरबानी. ठीक है. अच्छा जी, अब मुझे बताएं, मक्का में हिजरत से पहले आपका आधे से ज्यादा कुरान आ चुका हुआ है, करेक्ट? आ गया. तलवार की आयत एक भी नहीं आई, डिफेंस भी नहीं कर सकते, करेक्ट? करेक्ट. अभी आप ईसा वाले इस्लाम के ऊपर हो, डिफेंड भी नहीं करना, कोई चपेड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, करेक्ट? ओके. कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया? थोड़े कबूल किया, थोड़े लोगों ने. कितने लोगों ने? सबसे बड़ा जो नंबर आता है ना वो बताएं क्या है? आप ही बता दें. 96. सबसे छोटा नंबर जो आता है वो क्या है? वो कितना है? 47. अच्छा. तो यानी कि 47 से लेके 96 के दरमियान में किसी जगह पे मुसलमान थे जो कि मक्का के अंदर जिन्होंने मोहम्मद की तबलीग के जरिए इस्लाम कबूल किया, करेक्ट? करेक्ट. ओके. अब आप आ जाए सीधा का सीधा मदीना के अंदर. 13 साल यहाँ पे गुजार लिए, 9 साल यहाँ पे. मदीना में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या चीज चेंज हुई थी? सबसे पहले सूरह बकरा आई थी, उसने क्या चीज मोहम्मद के हाथ में दी थी? तलवार दे दी. थैंक यू सो वेरी मच. जब 9 साल के बाद 8 साल के बाद आपने खाना काबा पे हमला किया, कितने मुसलमानों के साथ लेके आए थे? 10,000. आपके दिमाग में आपने कुछ भी याद नहीं किया, पता नहीं कौन से मदरसे से किया. क्या उस मदरसे में क्या आपको वो टेस्ट नहीं लेते थे महीने 2 महीने के बाद? आपको याद ही कुछ नहीं है. 10,000 लोगों का लक्ष्य लेके आ गया. ठीक है. अब मुझे ये बताएं, द ओनली चेंज जो आया है, जो सिर्फ वाहिद चेंज आया है इस्लाम के अंदर, वो आया है तलवार और मलकल यमीन और बूटी का माल. ए मोहम्मद, तेरे लिए हमने वॉर बूटी हलाल कर दी है, औरतें हलाल कर दी हैं, वार से कैप्चर मलकल यमीन, और तलवार लड़ाई कर. ये वाहिद चेंज है. वरना मुझे बताएं मक्का और मदीना में इसके अलावा क्या फर्क आया था?
ہم کو آپ ہی بتائیں سوال میرا. اب بتا تو دیا میں نے, کہا اس کے علاوہ اور کیا فرق آیا تھا؟ ارے تو کیسا چینج کر دے, پورا دل سے چینج ہو گیا تلوار ہی سے. یار کیا کر رہے ہیں یار, ساحل تم پھر بات سمجھا نہیں یار, کر رہے, ساحل پھر سمجھا, بات میں نے نہیں کر سمجھا رہے. دیا. تو وہی تو چینج ہوا ہے نا اسلامک لیگ بھائی. جی پرمیشن مل گئی جہاد کی, اچھا اور لالچ ملی, اچھا. تو پھر اچھا محمد ٹھیک ہے صاحب, محمد صاحب مکہ میں جب تھے وہ اپنی بیوی کا بزنس چلاتے تھے, کریکٹ؟ جی جی. مدینہ میں آئے تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ ان کا کاروبار کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا, صرف انہیں 20% ملتا تھا وار کی بوٹی سے. بدر سے پہلے محمد نے کتنے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کروائی؟ لوٹنا پاٹنا تھوڑا. قافلوں پہ اٹیک کروایا. سر غلط لفظ یوز کر لیا, اٹیک کا لفظ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اسلامک شرع کے مطابق صحیح ہو جائے. بدر سے پہلے محمد صاحب نے کتنے قافلوں پہ اٹیک کروایا؟ اٹیک جنگیں بہت ہی. ارے بدر سے پہلے, بدر سے پہلے, جنگ بدر سے پہلے آ حضور نے کتنے قافلوں کی طرف اٹیک کی غرض سے اپنے 4, اس میں سے 3 قافلے جو تھے وہ بچ نکلے. چوتھے قافلے کے اوپر آپ کے لوگوں نے قتل و قتال بھی کیا, مال بھی لوٹا اور غلام بھی بنائے, جس کی بیس کے اوپر بدر کی بیٹل ہوئی, جس کی وجہ سے بدر والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں محمد صاحب نے کتنی ٹوٹل بیٹل, 49 بیٹل میں حصہ لیا, رائٹ؟ رائٹ. اوکے. یہ 49 بیٹلز میں سے آپ لوگ کتنی بیٹلز کا نام لیتے ہو؟ صرف 4 کا, بدر, احد, خندق اور فتح مکہ. 4. یہ جو باقی کی جتنی بھی بیٹلز ہیں یہ عام بندے کو کیوں نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کے بیچ میں کتنی جگہ پہ محمد نے لڑائیاں کی ہیں, کتنے قافلوں پہ اٹیک کیا ہے. شروع میں قافلوں پہ اٹیک, بعد میں شہروں پہ اٹیک, وار بوٹی, لڑکیاں, اور 20% محمد اور آل محمد کا. سر یہ مجھے بتائیں یہ اور کیا فرق ہے اس میں اور کسی چیز میں؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے محمد کا اٹیک کرنا, یہ اچھی بات ہے. ارے ہم تو چھوڑنے کو تیار ہی ہیں, تو آپ بتائیں گے تب نا کہ کس کو پکڑیں. نہیں پکڑے نہیں, چھوڑے اور پھر میں بتاؤں گا کس کو پکڑیں, پھر میں بتاؤں گا. جب یہ 2 کشتیوں کا سوار نہیں مجھے چاہیے. آپ جس دن مجھے اب کہہ دیں کہ ہاں اسلام میں یہ برائی ہے, میں نے مان لی, میں نے پڑھ لیا, تحقیق کر لیا, میں اسلام سے باہر, اس کے بعد کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی, آپ نے جلیبی بنائی, آپ 10 اور جلیبیاں بنائیں گے, وہ ختم ہو گیا. میں نے ساحل کو کہا تھا کہ میں پہلے ثابت کروں گا, دیکھوں گا کہ واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں سچا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو بتانے کی, اسلام چھوڑیں, پھر اس کے بعد میرے پاس آئیں ایک ایمٹی گلاس کی طرح کہ دس از مائی ایمٹی گلاس, آئی ہیو لیفٹ اسلام, سارا پانی باہر نکل گیا ہے, اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے, اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. اس کے بعد مجھ سے آ کے کہ ایڈم بھائی اب بتائیے اس سے اچھا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل ایڈم بھائی 2 منٹ ٹائم دیں گے ہم کو. سر میں نے آپ کو جو بتا دی ہے وہ ہے, سوال کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اس سے اچھا کیا ہے. ابھی اس سے اچھا اب نہیں ایڈم بتائے گا. ایڈم نے ایک گیم بات کرنے کی کوشش کی تھی, ایڈم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول لیتے, تو آپ نے پہلی بات کی تھی. جی میں آپ کی بات مان رہا ہوں, 1 منٹ سنیے پھر ہم کو بتائیے گا. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بول رہا ہے, اس میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ٹٹی کرنے کے طریقے کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں, ٹٹی کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, پیشاب کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, سیکس کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے. دور فٹے ہوں آپ کے اوپر کہ 1400 سال کے بعد 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے, ٹٹی کیسے کرنی ہے, پیشاب کرنے کیسے کرنا ہے. دور فٹے ہوں ایسے ریلیجن کے اوپر کہ دیر از نو لاجک ان اٹ. عورتوں کو زنا کرنا ہے, عورتوں کا زنا کرنا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ غلام عورتیں پکڑو, ان کو ٹھوکو, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ بتانا ضروری ہے. ملکل یمین کو ٹھوکنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, ان کو گھر میں بٹھا کے کوئین بنانی ہے, اس سے شادی کرنی ہے. ایک مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی غلام عورتوں کو ٹھوکتا ہے اور کسی کو نہیں ٹھوکتا ہے. ہاں جی, میرا لفظ ہے ٹھوکنا, سیکس کرنا. اچھا ورڈ یوز کرو, چو والا ورڈ یوز کرے بھائی. چو والا کروں گا تو پھر آپ کو دکھے گا, یہاں پہ فیمیل بھی بیٹھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں. نہیں یہ سب ہم لوگ کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھوکنا ایک چھپا ہوا ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے تو بتائے نا, اپنے خدا کو بتائے. یہ چیز نکلو تو صحیح. ہاں نکل گئے. غلط تو مانو نا, بولو پھر شہادہ دو, اسلام سے باہر آنے والی شہادہ دو. محمد ایک جھوٹا نبی ہے, ٹیررسٹ تھا, اللہ شیطان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بولو. ہاں, اگر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہم کو اچھا ملے گا
تو بالکل ملے گا کی بات نہیں ہے. پہلے یار دیکھو کوئی چیز اچھی ہو یا نہ ہو ڈز ناٹ میٹر. اسلام غلط ہے یہ ثابت ہو گیا, اس کے بعد آگے ہم سے پوچھو. اسلام موت کے بعد کے ہونے والے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے, کوئی مذہب بتا ہی نہیں رہا ہے. میں آپ کو موت کے بعد والے سارے حالات دکھا دوں گا, ڈز ناٹ میٹر, وہ بھی دکھاؤں گا. اور بتا آپ تو کسی کو مان نہیں رہے. اسلامک کلپ بھائی سنو نا, میری بات سنو نا. دیکھو آپ کے گھر میں اگر گندگی ہے, کچرا ہے, آپ گٹر میں ہے, تو کم سے کم پہلے آپ اسے باہر تو نکلو گے نا, بعد میں آپ اچھا والا گھر ڈھونڈ لینا, کوئی مشکل نہیں. یہ کہنا کہ بھائی جب تک دوسرا گھر نہیں ملے گا یا دوسرا جگہ نہیں ملے گا میں گٹر میں ہی رہوں گا, یہ غلط چیز ہے بھائی. جھوپڑی رہے گا, دیکھیے نہیں جھوپڑی میں ہم رہ رہے ہیں, آپ محل کی دعوت دے رہے ہیں, اور جھوپڑی سے نکل جائے ہم محل کی دعوت نہیں دے رہے. گٹر ہے, ایک سیکنڈ, ہم محل کی دعوت نہیں دے رہے ساحل, ہم کہہ رہے ہیں آپ گٹر میں گٹر سے باہر نکلیں. ابھی ہم صرف یہ دعوت دے رہے ہیں, گیٹ آؤٹ آف دا گٹر. زمین پہ اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو ہم 4-5 اور چیزیں دکھائیں گے, دیکھ لینا اس میں سے کیا پسند کرنا ہے, لیکن گٹر سے باہر نکلیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گٹر سے اسلام میں نام کو نجس کھانا ہے, نہ نجس پینا ہے, نہ پیشاب پینا ہے. یار نجس بنایا کس نے ہے اسلام میں؟ نجس اسلام ہی کہتے ہیں نا. ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی نبی ہے, اور ہے کیا آپ کے پاس؟ ایک کتاب, ایک نبی, سرکولر ریزننگ. وہی بندہ بول رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ کتاب بول رہی ہے یہ نبی میرا نبی ہے. بیٹس کی تم ایک ہی سرکل میں گھومنا ہے. نہ کوئی اور نبی نے محمد کے بارے میں کہا, نہ کسی اور نبی نے اسلام لایا. 1,24,000 نبیوں میں سے آپ کے پاس 100 نبیوں کے نام نہیں ہے. یار کیا گیم کیا بھائی؟ وٹ از اسلام؟ سنگل پرسن ٹیسٹمنی کے اوپر تو کچھ ہوتا ہی نہیں پوری دنیا میں. بلکہ اسلام خود کہتا ہے 2 ٹیسٹمنیاں چاہیے, 2 مردوں کی کم از کم گواہی چاہیے, کم از کم 2 کی. اور ایک بندہ ہی جو بول رہا ہے اس کو سرکولر ریزننگ میں مانی جاؤ. اور اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز نجس ہے تو وہ نجس ہو گئی, اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز نجس نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہوئی. وٹ از دیٹ بلشٹ؟ تو آپ بتائیں نا, آپ کا اپنا دن بتائیں. میں ارے ہم تیار ہیں چھوڑنے کے لیے بھائی. میں نے غلطیاں تو دکھا دی یار. بولو شہادت لو, اسلام سے بہتر دکھا دو, ہم چھوڑ دیں گے. شہادت لو, اسلام سے بہتر دکھا دو, شہادت لو, میں دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اپنے خدا کے بارے میں تو بتائیے نا. میں خدا کو دیکھوں, میں کہہ رہا ہوں شہادت لو, میں دکھاتا ہوں. ارے یہ خدا بول رہا ہے کہ میں نے سوتا ہوں نہ اونگتا ہوں. آپ کو خدا کیا بول رہا ہے؟ دکھایا تھا میں نے ابھی 3 اسٹریمیں کی ہیں اس چیز کے اوپر, کہ جو آپ کی مونوتھیزم ہے وہ ٹائم فش ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بلایا تھا کہ میری مونوتھیزم والی اسٹریم میں آنا کیوں نہیں آئے. سیٹرڈے کو میری اسلامک مونوتھیزم والی اسٹریم پہ کیوں نہیں آئے. میرے پارٹ 1 پارٹ 3 آپ کو اسپیشل دعوت دی تھی آپ کو. اور اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ قابل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اسلامک مونوتھیزم کا جنازہ نکال کے اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ دیکھنا, دیکھ کے واپس آنا, مجھے اسلامک مونوتھیزم نہ دکھاؤ. وہ میں نے اس کو پڑھا کے جنازہ بھی پڑھ دیا اس کا, اس کو مٹی بھی ڈال دی ہے, ٹھنڈا ہو گیا, پانی بھی سوکھ گیا اس کے قبر کا. تو ابھی مونوتھیزم نہیں مجھے دکھاؤ. اللہ ایک چوری کیا ہوا گیم ہے, کچھ یہاں سے چرا لیا, کچھ وہاں سے چرا لیا. قرآن اپنے اندر سے خود دکھا رہا ہے کہ مونوتھیزم اسلام میں نہیں ہے. پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 3 پارٹ بنائے ہیں, اور 3 پارٹ میں جنازہ نکال دیا میں نے, ٹھیک ہے. آپ سیٹرڈے کو نہیں آئے, میرا قصور نہیں ہے, میں نے آپ کو اسپیشل دعوت دی کہ آپ آئیے گا. ایڈم بھائی یار ہم کو ایک آیت سے ڈر لگتا ہے نا. جب وہ آیت ہے چوری کا مال تو ارے تو وہ بول رہا ہے کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں. غیر اسلامی ایک آیت ہے نا, ایک ہی بندے نے بولی ہے نا, پہلے اس کو ثابت تو کر دو کہ وہ محمد نے, محمد کا قرآن محمد کا دکھاتا ہے کہ دیر از نو معجزہ جو محمد کو کیا گیا. محمد کو لوگ کہتے ہیں موسیٰ کی طرح کوئی معجزہ دکھا دے, ٹھیک ہے, ہم تیرے پہ مان لے لیں گے. اللہ جسٹیفائی کیسے کر رہا ہے, او یار تو موسیٰ جیسا نہیں ہے, تو صرف ایک وارن کرنے والا ہے, بس بائے بائے ٹاٹا. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو معجزے دکھا دے, ہم قسم کھاتے ہیں, ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کہتا ہے پہلے لوگوں کو نے بھی پہلے نبیوں نے معجزے دکھائے تھے, لوگ ایمان نہیں لائے تھے. ابے اللہ وہ دیکھ کے ہی ایمان لائے تھے معجزے. سو ڈونٹ گیو می بلشٹ. اللہ میاں وہ دیکھ کے ہی ایمان لائے تھے. بھائی ایک بندہ, اسی کے الفاظ قرآن ہے, اسی کے الفاظ حدیث ہیں, ایک ہی بندہ ہے, ان ویریفائڈ. کہاں ہے؟ مجھے ذرا محمد آؤٹ سائڈ آف دا اسلامک اسکرپچر دکھائیں ذرا. تو محمد کیسا ہے کہ اپنا نام صرف 4 بار لے رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا خوب نام لے رہا ہے. محمد نہیں نہ لے رہا, محمد جتنی جگہ پہ نبی آیا ہے وہ سب محمد نہیں ہے, تو اور کون ہے؟ بابا جی کا ٹھلو ہے وہاں پہ, اے نبی یا ایون نبی, وہ کون ہے؟ یہ بھی بات, اس کے باوجود بھی وہ خود ہی بول رہا ہے نا, وہ سیلف پروکلیمڈ پروفٹ خود بول رہا ہے, تو اپنا نام بار بار تھوڑی ڈالے گا. جب وہ کسی اور کے بارے میں بات کرے گا تو کہے گا نا کسی اور کے بارے میں, بابا جی کا ٹھلو ہے نا, وہ بابا جی کا ٹھلو تھا وہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک ہی بندہ بول رہا ہے, ایک ہی بندہ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی سارا کچھ ہے آپ کے لیے. مجھے اسلام سے باہر محمد کی ہسٹری دکھائیں. ارے سر میں تو مان ہی گیا نا, سب کہو نا محمد ایک فالس پروفٹ ہے,
नहीं 1400 साल से वो चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है ना, तो जो रियल खुदा है वो क्यों नहीं सामने आ रहा है? जो रियल खुदा, अल्लाह कभी सामने आता है? अल्लाह कभी सामने आता है? मेरे सामने अपना किताब भेजता है, वो किताब गलत है तो दूसरा किताब कहाँ पे है, उसको मैं जानना चाहता हूँ। हेलो भाई, दूसरा किताब कुरान में कहा हुआ है, तौरात और इंजील। हाँ तो तौरात इंजील कहाँ है? वो तो लाओ दो मुझे तौरात, जो मोहम्मद जिसको कह रहा है कि वो मेरे हाथों में है और मुसद्दी कलीमा कर रहा है, भाई ना ये दैया, ठीक है, वो किधर है? दो जरा अभी देखते हैं, उसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। इसमें तौरात इंजील, हाँ, जो मोहम्मद जिसको मुसद्दी कलीमा भाई ना ये दैया कह रहा है, भाई ना ये दैया का मतलब होता है बिटवीन द हैंड्स, जो मोहम्मद के जमाने की तौरात और इंजील है, जरा मुझे दो, मैं अभी आपके सामने साबित करता हूँ, ला के दो। हाँ नहीं है, नहीं है? किसने कहा नहीं है? नहीं। मोहम्मद के जमाने में थी नहीं? जाके सर्च करके आए मोहम्मद के जमाने में तौरात और इंजील कौन सी वाली थी, जाके वेरीफाई करके आए मेरे पास, फिर आगे बात कीजिएगा मेरे साथ। तो उसको आप मानते हैं जी? भाई आपको दिखा दूंगा ना फिर उस वक्त। बाबा जी का ठुल्लू नहीं दिखा रहा मैं किसी को। अरे तो अभी हम किसको माने ना, कौन सा किताब पढ़ते हैं उसी को बताइए ना, किताब खरीद लें, कौन सी किताब है? यार दो कश्तियों में कभी सवारी की है? एक पांव एक कश्ती में, दूसरी कश्ती में। कश्ती से मैं उतर गया, नहीं बोलो मुंह से, मोहम्मद इज अ फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी है, अल्लाह एक शैतान है, बोलो। अब अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर लाएंगे, नबी कोई है? बेहतर बूतर की बात नहीं है, पहले ये बोलो। अगर मेरे अल्लाह से कोई बेहतर अल्लाह है, इस्लामिक क्लिप आपने बोला कि मोहम्मद साहब से बेहतर लाएंगे, पहले आप ये बताओ कि क्या मोहम्मद साहब एक अच्छे नमूना थे? बिल्कुल। अच्छा, जो हाँ नहीं कोई नहीं एडम, फिर वहीं पे यार बंदा खड़ा चलेगा, मैं कुछ चीजें पूछता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर से बात करेंगे, तो इनको हमने सब बता दिया। नहीं आप इस्लामिक मुस्लिम सुनो ना, मेरी बात सुनो। आपने कहा कि मोहम्मद साहब जो है ये एक अच्छे इंसान है या एक बेहतरीन नमूना है, ठीक है, क्या आपके नजदीक वो इंसान बेहतरीन नमूना हो सकता है जो दूसरे की माँ बहन बेटियों को स्लेव बनाए, लौंडी बनाए, उनके साथ सेक्स करे और उनको बेचने का भी प्रोविजन रखे या इजाजत दे? ये एक अच्छा इंसान हो सकता है? गलत तरीके समझ रहे ना, गलत तरीके अच्छा, आप उसको आप मुझे अच्छा तरीके से बता दे कि ये कैसे अच्छा है कि किसी की माँ बहन को आप लौंडी बनाए और उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे। आप मुझे बता दे कि किस तरीके से लौंडी बनाए, किसको सेक्स किए? कई सारे लोगों को बनाया, मारिया कुप्तिया और भी है यहाँ पे। हम हदीस, आपको बहुत सारी हदीस बता सकते हैं जहाँ पे जंग से पकड़ी हुई औरतों को लाया, उनके साथ सेक्स किया, बल्कि उनकी चाहत ये होती थी कि इनके अंदर जो है ना वो इजैकुलेशन भी ना करे, मनी अंदर दाखिल ना करे, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उनका भाव कम हो जाएगा। तो फिर वाला तक़रबु ज़िना की आयत कहाँ गई? नहीं, क्योंकि वो ज़िना है नहीं, वो ज़िना नहीं अलाउड है। हाँ, यहाँ पे इसको ज़िना समझा ही नहीं गया ना मेरे भाई। जब अलाउड कर दिया, हलाल कर दिया तो ज़िना नहीं आया ना। आप और अपनी बीवी के साथ सेक्स करते हो, उसे ज़िना कहते हो? ना ना, क्यों नहीं कहते? है तो वो भी सेक्स है, लेकिन उसी तरीके से स्लेव के साथ सेक्स करने को इस्लाम ने इजाजत दी। इस्लामिक क्लिप भाई, दिल पे हाथ रख के बोलना मेरे भाई, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो अच्छा लगेगा? और आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि इस्लाम का हुक्म है। हाँ, इस्लाम का हुक्म है भाई, कुरान का इस्लाम का हुक्म है, तो बाकी की दुनिया वाले क्यों मुसलमान नहीं मान रहे हैं? अगर नहीं मान रहे हैं, अरे मानते हैं क्या यार? बोंगा इंसान है यार ये। इस्लामिक कहाँ से यार, कौन सा मदरसा पढ़ा हुआ है इसने? ये झूठ बोलता है। कहाँ मानते हैं, कहाँ मानते भाई? क्या नहीं मानते? क्या मानते? हम तो नहीं मानते। क्या गैर महरम से सेक्स करना, गैर महरम से सेक्स को जायज मानना आपके ऊपर? आपके लिए गैर महरम है या नहीं है? लौंडी आपके लिए? लौंडी कब गैर महरम है? हाँ, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम है, गैर महरम है ना, तो सेक्स नहीं किया जाना चाहिए ना? नहीं किया जाना चाहिए। कौन कर रहा है हमको बताइए? अगर कुरान और हदीस से आपको बता दे तो। यार साहिल इसने नहीं मानना, ये अब 2 नंबर भी आ गया, झूठ भी आ गया। इतनी छोटी बातें बताऊंगा मैं मदरसे छाप को, जिसने 4 साल का मदरसे से फरागात लिया, उसको मैं ये बेसिक बातें बताऊंगा। पढ़ो भाई सूरह मोमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। का मतलब क्या होता है? आगे वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम। आइए पे, थैंक यू। हाँ जी, क्या है ये? अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अब इसका नाम माफ कर दीजिए। अब जो मलकल यमीन है, जो गुलाम औरतें हैं, उनको आपका प्राइवेट पार्ट दिखना है कि नहीं दिखना? करना है कि नहीं करना? अरे तो अब आपका हुक्म नहीं ना है, ये अल्लाह का हुक्म है ना। तो बाबा जी का ठुल्लू यही तो कह रहा हूँ, एक ही बंदा मोहम्मद आया, उसी ने कुरान में जो चीज अच्छी लगी उसने डाल दी। अब आप सेक्स हो रहा है गुलामों के साथ कि नहीं हो रहा? एडम भाई, मैं आपसे यार कुरान के मुताबिक गुलामों से सेक्स हो रहा है कि नहीं? एडम भाई, इसको इस आयत के मुताबिक गुलाम और बीवी में फर्क क्या है? सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते लौंडी के साथ? झूठ बोलेगा भी, फिर झूठ बोलेगा। हमने खड़े भी आए तो झूठ बोलेगा।
اس آیت کے حساب سے کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں الاؤڈ ہے. اس وقت کے حساب سے. اچھا اس وقت کے حساب سے یہ آیت ایبروگیٹ کب ہوئی تھی؟ کس نے آپ کو نے میرے ساتھ ابھی بات کی, آپ کو ناسخ و منسوخ کا پتا ہے, یہ والی آیت کب منسوخ کی گئی؟ مجھے قرآن سے دکھا دیں ذرا جلدی سے. اب یہ کہو کہ منسوخ نہیں کی گئی, میں نہیں کہہ رہا, مجھے بتائیں کہاں پہ دکھائی گئی, کہاں پہ ایبروگیٹ ہوئی, کس اسکالر نے کہا ایبروگیٹ ہوئی؟ طبری نے کہا, قرطبی نے کہا, ابن کثیر, کس نے کہا بھائی یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی؟ تو اس پہ کیوں نہیں فالو کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں نا. اسلامک کلپ بھائی سنو میں ایک مثال دیتا ہوں, شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اجازت دی ہے لونڈیوں کے ساتھ سیکس کرنے کی, لیکن مسلمان اس کو فالو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ. ہاں, اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو اللہ پھر بھی برا ہو گیا نا ساحل, اللہ تو برا ہو گیا, اس میں اجازت دی. میں ایک مثال وہی مثال دے رہا ہوں, اسلامک کلپ بھائی, میں ایک مثال دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں آ جائے. اتنا تو طے ہو گیا کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ لونڈیوں کے ساتھ کسی دوسری عورت کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو, جس کو لونڈی آپ بناؤ گے, ٹھیک ہے. ابھی مجھے ایک بات بتاؤ اسلامک کلپ بھائی, کہ ایک دیش میں یہ قانون آ جائے کہ آپ کو ریپ کرنا الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, غور سے سننا اسلامک کلپ بھائی, سن رہے ہو؟ ہاں, ایک دیش میں قانون آ جائے کہ آپ دوسری عورتوں کا ریپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہاں کے لوگ سمجھدار ہے اور وہ لوگ نہیں کرتے ریپ. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ بھلے سے لوگ نہ کرے, لیکن یہ قانون غلط ہے, یہ اجازت دینا غلط ہے کہ آپ کسی کا ریپ کرو. آپ اس بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آج کا مسلمان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسلام, آپ کا اللہ, آپ کا قرآن, آپ کی شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ آپ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, اور صحابہ نے, رسول اللہ نے کیا. دیکھیے بہت خوبصورت بات کر دی آپ نے, ایکس مسلم صاحب, میں دل, بہت خوبصورت بات. تو جب آج کا مسلمان اس کو فالو نہیں کرتا ہے, منافق ہے. آج کے مسلمان, تو آج کے مسلمان کیوں لپٹو, جا کے لڑو نا اللہ پاک سے. یہ غلط ہے اسلامک کلپ بھائی, یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کے حساب سے غلط ہے. نہیں, آپ کے حساب سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم تو اس پہ فالو ہی نہیں کر رہے ہیں. نہیں فالو, منافق ہو نا, آپ کے حساب سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں منافق, ایک دم صحیح بولے, منافق. ایگزیکٹلی, اور جس دن تم طاقت میں آؤ گے اس دن یہ کرو گے. پاکستان کے اندر 1400 چھوٹی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے ہر سال, 1400 جو کہ نان مسلم ہوتی ہیں, ان کو پھر زبردستی اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ڈان نیوز کی رپورٹ ہے, بی بی سی پاکستان کی رپورٹ ہے, شٹ اپ اینڈ لسن یار, بی بی سی پاکستان کی رپورٹ ہے, ڈان نیوز کی رپورٹ ہے, اور جزیرہ چینل کی رپورٹ ہے. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. 1400 ہندو اور کرسچن انڈر 13 ایئرز آف ایج سے لے کے 25 سال تک کی چھوٹی بچیاں, 13 سے 25 سال کی بچیاں, 12 بلکہ ایک تو 11-12 کی بھی تھی, بچیوں کو 1400 سالانہ ایوریج کے ساتھ یہی کام کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے. نہیں جائز نہیں, حرام ہے, یہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہو حرام ہے نا, میں کیا کروں؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ہیں کون؟ ابھی آپ تقلید کر رہے تھے, ابھی آپ تقلید بھی نہیں کر رہے, ابھی آپ جھوٹ بول رہے تھے کہ اور لڑکیوں کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے, ابھی قرآن کی آیت دکھائی, آپ نے کہا ہاں اللہ نے الاؤ کیا, میں نہیں مانتا. سر آپ تو 2 نمبر ہیں. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے پراپر حجت پہ بات کر رہے تھے, آج آپ آئے ہیں من کے لیے جلیبیاں بنا رہے ہیں, جلیبی پہ جلیبی بن رہی ہے آپ کی آج. آپ لوگ کا سوال اعتراض ہے نا, اعتراض اور سوال سال پڑھا آپ نے, پڑھ آگے کیا بابا جی کا ٹھلو کیا آپ نے؟ آپ جھوٹے ہیں, میں نے پہلے کہہ دیا تھا اسلام جھوٹ بولنا الاؤ کرتا ہے, اب آپ جھوٹ پہ آئے ہوئے ہیں. اسلامک کلپ بھائی میرا لاسٹ سوال ہے, اس کے بعد ہم دوسرے کو موقع دیں گے. صرف اتنا بول دو کہ یہ اللہ کا اجازت دینا, یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے؟ تم لوگ دونوں لوگ جہنم میں جاؤ گے. نہیں کرتے ہو, سنو, آپ یہ فالو کرتے ہو نہیں کرتے ہو, اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے حساب سے اللہ کا یہ حکم دینا یا اجازت دینا, اس کو آپ صحیح مانتے ہو یا غلط مانتے ہو؟ اللہ کا حکم صحیح ہے, سمجھ غلط طریقے سے ہم رہ رہے ہیں. آپ مسلم بھائی بہن کو سنو میری بات سنو. آپ کی بہن کو اگر کوئی لے کے جا کے بھائی اس کے ساتھ سیکس کرے, اس کو بیچے, آپ کو اچھا لگے گا؟ صحیح ہے یہ اسلام کا حکم نہیں ہے نا, کیا نا بھائی, یہی تو حکم ابھی بتایا نا میں نے. غلط طریقے سمجھ رہے نا بھائی. چلو بہت شکریہ بھائی اسلامک کلپ بھائی, ہم دوسرے سے بات کر لیتے. ٹھیک. پھر ہمارے لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے سنا, سوری پلیز, نہیں ہو گیا, لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے سنا کہ بھائی جو ہے وہ, یعنی ان کا دماغ جو ہے بالکل چلنا بند ہو گیا. یا تو پھر یہ وہی منافقت اور یہ التقیہ کر رہے ہیں, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے. سر جھوٹ بول رہے ہیں سر. پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں نا, میں جو ہے وہ غصہ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر.
پرابلم یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم سے بات ہوئی ہے, کتنے اچھے طریقے سے بات ہوئی ہے, سچائی سے جب تک بندہ بات کرتا ہے نا, سچائی سے بات کر رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر اس نے 4 سال پڑھا ہوا ہے, تب مجھے تب چڑھی ہے جب اس نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دین آئی گاٹ اینگری. کیوں اینگری بھائی؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایسا لکھا ہوا ہے. 4 سال جس نے مدرسے میں پڑھا اسے یہ پتا نہ ہو. دیٹس اے اسٹوپڈ لائی. لیکن جب اس قسم کے لائز آتے ہیں نا, یعنی ایک ان نون بندہ ہونا جس کو نہ پتا ہو, چلو اس کے ساتھ ہم طریقے سے چلتے ہیں, بتاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اس بندے کے ساتھ جب تک آپ کو اچھا چیز آپ کو صرف اس لیے چاہیے کہ آپ نے ڈیفینسو پوزیشن سے اٹھ کے اوفینسو پوزیشن میں جانا ہے, اور پھر آپ نے اگلی ہر چیز کو اسلامک طریقے سے دیکھنا ہے. بھائی نہیں, میں ابھی کے ابھی یہاں کھڑا ہوا ہندوازم سچا ثابت کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے اس چیز میں؟ اسلام کی نسبت بہتر ہی ہے, وہ اسلام کی نسبت بہتر ہے. ایگنوسٹسزم, اوہ آپ کے پاس کوئی رول ہی نہیں ہے, پھر بھی بہتر ثابت ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں اسلام کے ذریعے. کیوں؟ اسلام میں ریٹن چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ باتیں ریٹن لکھی ہوئی ہیں, الاؤ کیا ہوا ہے.